أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. یہی آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر. اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو. فرمایا کہ اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ آپ صبر کا دامن تھام لیجئے، صبر کیجئے. کون سے لوگ ہیں؟ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی صبح و شام اللہ رب العزت کی وہ عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صرف یریدون وجہہ، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں، رب العزت کی رضا چاہتے ہیں. ان کا مقصود جو ہے اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، رب جو ہے خوش ہو جائے. تو یہ صرف خطاب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام مومنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے بھی ہے. قرآن کریم جو ہے وہ اتارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا، لیکن اس میں جو تعلیمات ہیں، اس میں جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، اور اسی طرح نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، وہ امت محمدیہ کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، جو مومن کہلائے، ان کے لیے جو ہے کیا ہے؟ راہ نجات ہے. قیامت تک کے لیے جو ہے ان کے لیے قابل عمل ہے اور واجب العمل ہے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں. اور اسی طرح نیک صحبت کیا کرتی ہے؟ وہ دین پر جو ہے آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے. دین پر، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کا معاون و مددگار ہوتا ہے. نیک صحبت یعنی اچھا دوست، نیکوکار دوست. اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ کا مفہوم، اس کا ترجمہ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بڑے دوست ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کے اندر. قیامت کے دن ایسے دوستوں کا، بعض دوستوں کا کیا ہوگا، بعض کی حالت کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، یعنی یوم محشر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں. آگے فرمایا کہ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، ایمان والوں کے. وہ جو ہے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کی فکر میں ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد بھی جو ہے اپنے دوست کو نہیں بھولے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد مومن جو ہے دنیا میں اپنے جن لوگوں کو اس نے دوست بنا رکھے تھے، جو اس کے دوست تھے، مومن دوست، ان کو ڈھونڈے گا. رب العزت سے جو ہے التجا کرے گا، یا اللہ دنیا میں میرا فلان دوست ہے، وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. پھر ایسے اچھے سچے اور نیک دوست جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اپنے دوست کے اپنے وہ سفارشی بھی بنیں گے. اچھا نیک دوست جو ہے صرف دنیا میں کام نہیں آتا، دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت میں بھی آپ کے کام آتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی ہم کوئی دوست چنیں تو سوچ سمجھ کر اس کے کردار کو، گفتار کو، اور اسی طرح جو ہے جو اس کے حالات ہے اس کو دیکھ کر دوست ہم نے بنانا ہے. تو یہ دوستی کے حوالے سے ہے اور یہ عظیم آیت ہے.